रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान सोनिया आसिफ और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। मैं हूं आपका मेज़बान फैसल अली बलोच और आप देख रहे हैं नूरे सहर सहरी ट्रांसमिशन, जो कि मेट्रो वन न्यूज़ और AY मार्केटिंग के ताउन से आप तक पहुंचाई जा रही है। मैं इस वक्त यहाँ पे मुल्तमिस हूँ कारी मुसद्दिकुल अमीन साहब का कि वो बाकायदा इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करें। कारी मुसद्दिकुल अमीन साहब। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फअू अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو، اللہ اور اس کی رسول کی حدوں سے تجاوز مت کرو اور اللہ سے ڈر جاؤ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا آوازوں کو بلند کرنا ہو اور تمہیں شعور تک نہ ہو، تمہارے عمل تباہ اور برباد ہو جائے. بے شک جو لوگ آوازوں کو پست کر کے ادب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بڑا اجر رکھا ہے. اور جو لوگ آپ کو حجرے کے پیچھے سے آوازیں لگاتے ہیں، اکثر ان میں ایسے لوگ ہیں جو بے عقل ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. کہہ دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک کے، وہ بے نیاز ہے. نہ وہ کسی جنا گیا اور نہ کوئی اس سے جنا گیا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ. جی سونیا، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک حمد باری تعالیٰ محمد ناصر صاحب ہمارے ساتھ پہلے سے تعارف ہو جائے. اچھا، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین کرام علامہ عبدالخالق فریدی صاحب، جو کہ نامور اسکالر ہیں اور ممتاز عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ جامعہ ستاریہ اسلامک ایجوکیشن کے بھی یہ پرنسپل ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں مشہور و معروف نعت خواں حاجی محمد ناصر صاحب. آج ہم ان سے کلام بھی سنیں گے اور ابھی قاری مصدق الامین صاحب سے تو آپ تلاوت قرآن پاک سن رہے تھے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہبا محمود، جو کہ مشہور نعت خواں ہیں. جی سونیا، ابھی ہم جو ہے وہ حاجی صاحب کے پاس چلتے ہیں اور انہیں بولتے ہیں کہ ہم باری تعالیٰ جو ہے وہ سنائیے ہمارے ناظرین کو. جی ناظر جی بسم اللہ. جب زبان پر محمد کا نام گیا، 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 آسمان سے درود و سلام گیا، آسمان سے درود و سلام گیا. کاش پھر حاضری کی اجازت ملے، کاش پھر حاضری کی اجازت ملے، پھر کروں عرض آقا غلام گیا، پھر کروں عرض آقا غلام گیا. آپ آئے تو قرآن کی شکل میں، آپ آئے تو قرآن کی شکل میں، زندگی کا مکمل نظام آ گیا، زندگی کا مکمل نظام آ گیا. جب زباں پر
محمد کا نام آ گیا جب زباں پر محمد کا نام آ گیا آسماں سے درود و سلام آ گیا آسماں سے درود و سلام آ گیا اور جب مدینے میں پہنچوں فضا گونج اٹھے جب مدینے میں پہنچوں فضا گونج اٹھے لوبو شیدائے خیر الانام آ گیا لوبو شیدائے خیر الانام آ گیا جب مدینے میں پہنچوں فضا گونج اٹھے جب مدینے میں پہنچوں فضا گونج اٹھے لو وہ شیدائے خیر الانام آ گیا جب زباں پر محمد کا نام آ گیا جب زباں پر محمد کا نام آ گیا جب زباں پر محمد کا نام آ گیا آسماں سے درود و سلام آ گیا آسماں سے درود و سلام آ گیا جب زباں پر محمد کا نام آ گیا ماشاءاللہ بہت خوب. جی سونیا. ناظرین کرام اب ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. شکریہ. سحر اور ناظرین اکرام سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے آج کا سوال بتاتی چلوں. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پروگرام میں اس سوال اور اس کا منتخب جواب کا سلسلہ چل رہا ہے. اس میں ہم آپ کو ایک سوال بتاتے ہیں اس کے 3 آپشن دیتے ہیں. ان تینوں آپشن میں سے ایک آپشن جو ہوتا ہے وہ درست ہوتا ہے جو آپ کو ہمیں لائیو کال کر کے بھی بتانا ہوتا ہے. سوال ہے آج کا جب رمضان مبارک کی پہلی رات شروع ہو جاتی ہے تو شیطان اور سرکش جنوں کو کیا پہنا دیا جاتا ہے؟ اس کے آپشنز ہمارے پاس ہیں نمبر 1 چوڑیاں, نمبر 2 بیڑیاں اور نمبر 3 گلوبند. اس کا درست جواب ہم اپنے پروگرام کے لاسٹ میں بتا بھی دیں گے اور ہماری اسکرین پر چل بھی جائے گا. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ لائیو کال کر کے اس کا صحیح آنسر ہمیں دے بھی سکتے ہیں. اور اب ہم چلتے ہیں ہبا کی جانب اور ان سے ایک کلام سنتے ہیں. جی ہبا. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جد وقت نزاع آوے دامن دی ہوا دینا جد وقت نزاع آوے دامن دی ہوا دینا مر چلیا رو رو کے بچ ہجر دے محبوبا مر چلیا رو رو کے بچ ہجر دے محبوبا اڑ سانو بھی یا آقا دیر بار ویکھا دینا اڑ سانو بھی یا آقا دیدار دکھا دینا لجپال نبی میرے
دی دوا دینا دل روندا ہے جان دینے جدو لوگ مدینے نو دل روندا ہے جان دینے جدو لوگ مدینے نو مڑ سانو دربار دکھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. ماشاءاللہ بہت خوب جیتے رہیے. اور اس کے ساتھ ہی فیصل آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی طرف آتے ہیں. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے عدل و انصاف. اس پر ہم اپنے علامہ صاحب سے بات کریں گے. ان سے پہلا سوال جو ہے ہم جا کر پوچھتے ہیں. علامہ صاحب, معاشرے میں جو بگاڑ انتشار ہے اس کی وجہ کیا عدل و انصاف میں کمی تو نہیں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ واللہ خبیر بما تعملون. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. معاشرے میں جی عدل اور انصاف یہ ہمیشہ معاشرے کو صحیح سمت چلانے کے لیے روح کا کردار ادا کرتا ہے. معاشرہ اگر جسم ہے تو عدل و انصاف جو ہے وہ اس کی بنیادی روح ہے. اور عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اس طرح کا پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے کہ یہ صرف حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے. عدل و انصاف جو ہے وہ 1 یونٹ سے گھر سے شروع ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ ایسا آیا کہ ایک صحابی نے اپنے ایک بیٹے کو کوئی چیز گفٹ دی. تو ان کی جو زوجہ تھیں, وائف, انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو تب مانوں گی کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر گواہ بنا لیں. تو وہ دونوں اور اپنے بچوں کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے. بات انہوں نے دہرا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ آپ نے اپنی ساری اولاد کو یہ گفٹ دیا؟ انہوں نے کہا نہیں, ایک کو دیا. کہا پھر آپ پہلے عدل کرو, انصاف کرو, میرے پاس آؤ, میں ظلم پر گواہ نہیں بننا چاہتا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو عدل ہے یہ گھر سے شروع ہوتا ہے. بہت ہی پیاری. یعنی ماں باپ کی ذمہ داری اولاد میں عدل کرنا. بالکل. اسی طرح آپ کہیں بھی موجود ہیں, آپ مسئول ہیں اور آپ کو وہاں پر عدل و انصاف کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کسی پرائیویٹ ادارے میں, کسی سرکاری ادارے میں, کسی مقام پر, کسی موقع پر, تو عدل و انصاف آپ نے کرنا ہے. اب عدل جو ہے یہ بنیادی طور پر اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے بغیر معاشرہ کسی صورت بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. جی. اب جو چیزیں عدل میں رکاوٹ بن جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ میرا کسی سے ذاتی نوعیت کا کوئی تعلق ہے, میری کسی قومیت کے ساتھ کوئی وابستگی ہے, میری کسی علاقے کے ساتھ کوئی وابستگی ہے, یا میرا کوئی کاروباری کسی کے ساتھ لنک ہے. جی جی. تو ان چیزوں کو جب دیکھ کر ہم عدل و انصاف سے پہلو تہی کرتے ہیں تو پہلی سیڑھی یہ جو ہے خراب ہوتی ہے. بالکل. اور کسی نے کہا کہ جب آپ پہلی اینٹ اپنی بنیاد کی غلط رکھیں گے تو تا سریا می روت دیوار کج, وہ اوپر تک ٹیڑھی دیوار بنے گی اور شاید وہ جلدی گر جائے. اب قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ مائدہ کی, جی, اس میں رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا.
کہ آپ کو کسی قوم کی دشمنی، کسی سے اختلاف، کسی سے نفرت اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ آپ انصاف سے پہلو تہی کرو. جب آپ کے پاس کوئی فیصلہ آ رہا ہے بطور سرپنچ کے، بطور جج کے، بطور ثالث کے، تو آپ کو تمام تر وابستگیوں سے بالا تر ہو کر صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کو حاضر ناظر جان کر، رب العالمین کو اپنا مالک اور آقا جان کر آپ نے اس میں عدل و انصاف کرنا ہے. اور اگر نہیں کرتے تو اس کی جو سزا ہے وہ بھی بڑی خوفناک اور حیران کن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من جعل قاضیا بین الناس فقد ذبح بغیر سکین، کہ وہ قاضی جو عدل نہیں کرے گا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی جانور کو بغیر آپ چھری کے یا وہ کند چھری کے ذریعے آپ اس کو ذبح کر دیں. اللہ اچھا علامہ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ناظرین کرام، آپ نے ایک بڑی تفصیلی ایک بات بتائی کہ عدل و انصاف کو کس طریقے سے لے کر چلنا چاہیے، لیکن یہ بیسیکلی عدل اور انصاف کو ہم آسان لفظوں میں کس طرح سے اس کی تعریف کر سکتے ہیں؟ کیا یہ میرٹ کا جو نظام ہے اسے ہی ہم عدل کہیں گے، یا میرٹ سے ہٹ کر ہم اسٹیٹس کو کی طرف جا کر کے جو ہم اپنی باتوں کو الجھاتے ہیں، اس کے اوپر اپنے فیصلوں کو صادر کرتے ہیں، اسے ہم عدل و انصاف؟ کیونکہ آج کل علامہ صاحب جو عدل و انصاف ہے وہ سٹیٹس دیکھ کر دیا جا رہا ہے، غریب کے لیے کچھ اور، امیر کے لیے کچھ اور. یعنی کہ یہ بھی ایک اچھا سوال ہے. اصل میں دونوں لفظوں کا ایک معنی ہے. عدل زبان عربی زبان کا لفظ ہے، اللہ تعدلو میں نے آپ کو بتایا، اور قرآن مجید میں بھی ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. صحیح، کہ جب آپ فیصلہ کریں تو عدل کے ساتھ کریں. لفظ انصاف جو ہے وہ اردو میں مستعمل ہے. صحیح. اب یہ جو عدل کا دو لفظی صحیح معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں کہا جاتا ہے وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پہ رکھ دینا، اس کا نام ہے عدل. صحیح. آپ جب دائیں بائیں اس کو کریں گے تو یہ عدل کی جو ضد ہے، عدل کا جو اپوزٹ لفظ ہے وہ ظلم ہے. اب جو آپ نے ایک سوال کیا اور اپنا فیصل صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو اسٹیٹس کو ہے، میرٹ ہے، اصل میں بنیادی طور پر جو عدل ہے وہ میرٹ کا ہی نام ہے. میرٹ کرنا، ٹھیک. اور جو دیکھ کر یہاں انصاف دیا جاتا ہے لوگ دیتے ہیں، اور اس میں یہ ضروری نہیں کہ ہم جو ہے ہر بات جو ہے حکومت کے اوپر ہی لے جائیں. جی بالکل، یہ عام بھی ہم اپنے طبقات میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. ہم لوگ خود لہذا ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ رول ماڈل تو ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مقدس ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے واضح ہمیں کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول گرامی علیہ السلام کی ہستی میں آپ کے لیے کامل اور مکمل نمونہ ہے. بے شک. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انصاف فراہم کر رہے ہیں؟ ایک روایت میں یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحات میں، آخری دنوں میں ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محفل میں ارشاد فرمایا کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی ہے تو میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ مجھ سے اس کا بدلہ لے لیں. ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے حبیب، فلاں جنگ کے موقع پر جب صفیں سیدھی ہو رہی تھیں تو میں صف سے تھوڑا باہر تھا، تو آپ نے ایک تنکے کے ذریعے، ایک لکڑی لاٹھی کے ذریعے مجھے جو ہے برابر کیا تھا، اور مجھے تھوڑا سا اس سے شوق پہنچا تھا، تو مجھے آپ سے انصاف لینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہو گئے. اب اس نے کہا کہ میری کمر پر کپڑا نہیں تھا جب آپ نے یہ جو ہے عمل دہرایا تھا. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھا دیا. یہ تو کہنے کو ہم یعنی ہم ایک بیان کر رہے ہیں، وگرنہ یہ اس کی گہرائی میں اگر جائیں تو حیران کن بات ہے. صحیح بات ہے. وہ جو صحابی تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگایا، کہا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا اس انصاف کا.
میں آپ کے جسم کے ساتھ اپنے جسم کو مس کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ چمٹانا چاہتا ہوں، تاکہ رب العالمین مجھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے قیامت کے دن۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا عمل ہمارے پاس موجود ہے، اب جو یہ طبقاتی سسٹم ہے یا سٹیٹس کو ہے یا میرٹ کا قتل ہے، دیکھیں اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ مدینہ کے اندر بنو مخزوم ایک بہت معزز قبیلہ تھا، اس کی ایک خاتون تھی، وہ بھی معزز تھی، اس کا نام تھا فاطمہ بنت اسد مخزومیہ، اس نے چوری کی۔ جی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آ گیا۔ اچھا، اس میں جو بنیادی بات ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ جب قاضی کے پاس بات آئے گی تو پھر معافی کا دروازہ بند ہو جائے گا، جو معافی تلافی ہے وہ پہلے کر لی جائے، جی اور اس کی بھی اجازت ہے شریعت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آ گیا، اور قرآن نے بالکل واضح طور پر ہمیں بتا دیا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا خاتون ہو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جی یہ سزا جو ہے اس لیے ہے کہ ہم چوری کو روکیں گے کیسے معاشرے میں۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آئی۔ اب جو بنو مخزوم قبیلے کے لوگ تھے وہ سر جوڑ کر بیٹھے، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے قبیلے کی ایک معزز خاتون کا ہاتھ اس طرح کاٹ دیا جائے گا تو ہماری تو بڑی بدنامی ہوگی، جی لہذا اس بدنامی کو روکنے کے لیے کوئی بھی جو ممکن صورتحال ہے اسے ہم اختیار کر لیں۔ اب انہوں نے مل بیٹھ کر کہا کیا کیا جائے؟ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کون کرے؟ کہا وہ شخصیت جس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت ہے، اور وہ تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ ان کے پاس لوگ گئے اور ان سے بات کی۔ اب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش کیا۔ آپ ویسے بھی روک دیتے، کوئی بات نہیں تھی، لیکن آپ کائنات کے اتنے بڑے حکیم تھے، انسانی نبضوں کو سمجھنے والے، کہ حیران کن بات ہے، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے سب کو اہل مدینہ کو جمع کیا، سبحان اللہ۔ اسامہ کو ایسے مخاطب کیا، کہا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کی حدود کے بارے میں ایک حد کے متعلق آپ مجھ سے سفارش کر رہے ہو؟ کہا نہیں، کہا پہلی قوموں کی بربادی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب کوئی بڑا آدمی، صاحب حیثیت آدمی غلطی کرتا ترکوہ، وہ اسے چھوڑ دیتے، اس پہ حد نافذ نہ کرتے، اور جب کوئی ایک غریب آدمی، کمزور آدمی، نچلے درجے کا آدمی اگر کوئی جرم کرتا تو اقاموا علیہ الحد، وہ اس پر حد کو جاری کر دیتے۔ تو اس میں بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے۔ علامہ فرید صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مساوات، جو طبقات کے حوالے سے جو لوگ بات کرتے ہیں مساوات پہ جاتے ہیں، اور عدل و انصاف، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، مساوات اور عدل و انصاف یہ لازم ملزوم ہے۔ اگر عدل و انصاف نہیں ہوگا تو مساوات آپ قائم نہیں کر سکتے، صحیح، اور مساوات نہیں ہوگی تو عدل کا آپ کے ہاں تصور بھی موجود نہیں ہے۔ اب اس میں ایک چھوٹی سی اور چیز ایڈ کرنی چاہیے کہ یہاں پر جیسے قومیتوں کے حوالے سے بہت بات کی جاتی ہے، یہ غیر شرعی ہے، غلط ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ دیکھیں، جو تعارف ہے آپ کے قبیلے کا، آپ کی قومیت کا، آپ کی زبان کا، اس کی آپ کو اجازت ہے، کیونکہ قاری صاحب نے جس سورت کی تلاوت کی ہے سورہ حجرات کی، جی اسی سورت کے اندر آگے جا کے آیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، کہ لوگوں۔ ناظرین کرام، اس وقت ایک چھوٹا سا وقفے کا وقت ہو چکا ہے، تو ملتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد نور سحر میں۔